علیکم رحمۃ اللہ، آپ نے اس حدیث کے متعلق پوچھا ہے تو یہ حدیث ہے، من اغتسل یوم الجمعۃ وغسل وبکر وابتکر ودنا واستمع وانصت کان له بكل خطوۃ یخطوها اجر سنۃ صیامها وقیامها۔ 496 نمبر ہے ترمذی میں، اور یہاں علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روایت صحیح ہے۔ جو شخص جمعے کے دن غسل کرے اور غسل کرائے، مطلب خود بھی کرے اور اپنی بیوی کو بھی کرائے، اور اس کے اندر بھی ایک لطیف سی بات ہے کہ دونوں جنابت سے ہو جائیں اور پھر اس کے بعد غسل کر لیں، تو جمعے کو آنے والا خود بھی غسل کرے اور اپنی بیوی کو بھی کروائے، اور اسی طرح جو غیر ضروری بال وغیرہ ہیں وہ بھی صاف کر لے، یعنی جو حجامت وغیرہ کرنی ہے وہ بھی کر لے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ صاف کپڑے، اچھے کپڑے پہن کر امام کے قریب ہو کر بیٹھے اور کان لگا کر توجہ کے ساتھ سنے۔ تو ایسے شخص کے لیے ہر قدم کے بدلے میں جو وہ قدم اٹھائے گا، قدم اٹھا کر مسجد کی طرف آئے گا، اس کے لیے 1 سال کے روزوں اور 1 سال کے قیام کا ثواب ہوگا۔ پیدل آ رہا ہے، اگر گاڑی پر آئے گا تو انشاءاللہ وہاں بھی ثواب ملے گا، تو ایک چلنے کا قدم ہو گیا، گاڑی کا یا اونٹ کا یا گدھے کا یا جانور کا قدم ہو جائے گا۔ بہرحال اگر پیدل آئے تو زیادہ بہتر ہے۔ ہر قدم کے بدلے میں جو وہ قدم اٹھائے گا 1 سال کے روزوں اور 1 سال کے قیام کا ثواب پائے گا۔ اور دیگر احادیث کے اندر کیا ہے؟ ان کے اندر یہ ہے، آپ کا بھلا ہو، کہ جو سب سے پہلے آئے گا اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب ہوگا، اور پھر اسی طرح جو اس کے بعد والے نمبر پر آئے گا گائے میں، پھر اس کے بعد والے کو بکری میں، اس کے بعد والے کو مرغی میں، اور اس کے بعد والے کو انڈے کا، اور جو اس وقت آیا کہ امام خطبے کے لیے کھڑا ہو کر خطبہ دے رہا تھا، تو اب اسے صرف جمعے کی جماعت ملے گی۔ یہ جو بکری، اونٹ، گائے اور مرغی انڈے کا ثواب ہے وہ اس سے مس ہو جائے گا۔ تو آج جمعہ ہے تو سب اس کا اہتمام کریں اور وقت پر خطبہ جمعہ کے لیے، نماز جمعہ کے لیے مسجد میں پہنچیں۔